شریف سے بھی درخواست کروں گا کہ اگر پیر ثاقب رضا صاحب وہاں پر آ رہے ہیں تو ان سے سوال کیا جائے، ان کے سوال کو ریکارڈ کیا جائے، اس سوالوں کو جو ہے وہ واٹس ایپ پر بھی چلایا جائے۔ یہ ایک دکھایا گیا کہ یہ بریلی شریف ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے، یہ جا رہے ہیں، یہ پہلے کراچی گئے، وہاں پر یہ بن گیا، اب یہ بریلی شریف جائیں گے، بریلی شریف سے جب یہ واپس آئیں گے تو پھر وہاں پر ان سے سوال کیے جائیں گے، علامہ صاحب السلام علیکم، کیا حال چال، آپ گئے بریلی شریف اعلیٰ حضرت کے روزے پہ، وہاں پر لوگوں کو تعصب دیا لوگوں کو جو ہے وہ شعور دیا جائے گا، بتایا جائے گا کہ جناب یہ وہاں پر گئے اور وہاں سے ہو کر آئے، تو بریلی شریف جانے سے پہلے بھی ہو کر گئے اور بریلی شریف سے واپس آئے تو پھر بھی یہاں پر واپس آئے، اور انہوں نے آ کر جناب یہ بریلی شریف کی جماعت ہے، لہٰذا آپ ان سے پیچھے نہ ہٹیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ بتائیں، یہ بھی آپ سے سوال ہے، دعوت غیر اسلامی کہے کہ یہ کتاب ہماری نہیں ہے جو ہندی میں انہوں نے چھاپی اور اس میں لکھا کہ الیاس صلی اللہ علیہ وسلم الیاذ باللہ کہ اس کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا، یہ کہیں کہ نہیں ہے، نہ بریلی شریف سے فتویٰ منگوا کے دوں، میں حلالی لطفے سے نہیں، میری زبان کاٹ دینا، یہ لوح قرآنی میرے سر پہ لگی ہوئی ہے، یہ اس نے لکھا، اس نے لکھوایا، کتاب کا نام مغیلان مدینہ، مدینے کا کانٹا، معاذ اللہ اس کو کتاب کا نام بھی لکھنا نہیں آتا حضرت صاحب، اور آپ کو قلبی مسرت ہو رہی ہے۔ حضور کا جو بھی غلام ہے وہ تحفظ ناموس رسالت کرے، اپنے گھروں میں ایمان والو اپنے بچوں کو امام الانبیاء کی شان بتاؤ اور ان مکاروں کو مت چندے دو، ان کے چنگل میں نہ پھنسو، یہ تمہارا ایمان لوٹنے والے ہیں، یہ الیاسڑ مکار کی بات کر رہا ہوں، علامہ صاحب سے نہیں، تو میرے اکابر ہیں، کوئی بات نہیں، اگر وہ گئے ہیں تو یہ ان کی وہ کتاب ہے، سمجھ آئیے نا۔ 7 نکات جس میں یہ لکھا ہے، جس سے آپ کو قلبی مسرت ہوئی نا، اسی میں لکھا ہوا ہے کہ وہابیوں دیوبندیوں کا رد نہیں ہوگا، شیعوں کا رد نہیں کریں گے، میلاد النبی، معراج النبی اور 11ویں شریف کے جلسے ہم نہیں کریں گے، انعقاد نہیں کریں گے، سمجھ آئیے۔ حضرت علامہ ممتاز قادری صاحب کا ہم کوئی بات ٹی وی پر نہیں کریں گے، ان کا جنازہ نہیں دکھائیں گے، ڈی چونک کے اندر جو دھرنا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں امیر المجاہدین، ان کی کوریج نہیں دکھائیں گے، ہم بس اپنے کام میں رہیں گے، اس میں رہیں گے، جھومتے رہو جھومتے رہو جھومتے رہو جھومتے رہو، الیاسڑ مکار کی چیزیں جو ہے وہ دکھاتے رہو، کبھی گھر دکھاؤ، کبھی آپریشن دکھاؤ، سمجھ آئیے، کبھی گاڑیاں دکھاؤ، کبھی کچھ دکھاؤ۔ علامہ صاحب ہم بھی عقل رکھتے ہیں، یہ نہیں، ہم کسی کے گستاخ نہیں، من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو اللہ کے ولیوں کی گستاخی کرتا ہے خدا اس سے جنگ کا چیلنج کرتا ہے، اعلان ہوتا ہے۔ یہ خدا کی گستاخی نہیں، یہ دکھاتا ہوں میں، آپ کو قلبی مسرت ہوئی۔ اور ریکارڈڈ کال کی طرف چلتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں جناب میرپور اور کشمیر سے بات کر رہا ہوں، تو میرا نام وقاص احمد ہے، تو میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ برائے مہربانی رحمت فرمائیں۔ وقاص احمد بھائی میرپور آزاد کشمیر سے آپ نے ہمیں کال کیا، اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، حضور یہ کہنا کیسا، ارشاد فرمائیے۔ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے یہ تو کفر ہے۔ بس آگے تو بہت لمبا کلپ ہے، آپ یہ بتائیں آپ کو قلبی مسرت ہوئی یہ خدا کی گستاخیاں کرے اور آپ کو قلبی مسرت ہو؟ یہ بھی سن لیں، دوسرا بھی
انسان کو کب سوال کرنے کی اجازت ہے؟ سوال کرنے کی اجازت تو شریعت نے بہت سخت رکھی ہے. اصل میں دیکھیں رزق کا کفیل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو مانگنا پسند کرتی ہے کہ اس سے مانگا جائے. یعنی دوسروں سے مانگے تو وہ ناراض ہوتے ہیں, اللہ سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے. تو سوال ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی جو ضرورت ہے وہ اس کو دیتا ہے. اگر نہیں مل رہی تو ایسی روایتیں احادیث کے اندر موجود ہیں کہ بندہ اگر صرف ان کو اپنا ذہن میں رکھ لے کہ قیامت کے دن بعض لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ معذرت کرے گا. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ یعوذ باللہ. اگر مفہوم نہیں بیان کرنا آتا تو مکار کے بچوں مفہوم اس طرح بیان تو نہ کرو کہ جس میں توہین خدا پائی جائے. یہ دیکھیں, جب سنی جب لکھتا ہے تو الیاس قادری بن جاتا ہے, جو یہ لکھا ہوا ہے اوپر. سنی جب اپنا سچا مسلک بیان کرتا ہے تو اشرف آصف جلالی بن جاتا ہے, بالکل بن جاتا ہے. لیکن الیاس قادری, الیاسڑا مکار اللہ کسی کو نہ بنائے. سمجھ آئی ہے؟ سنی جب اعلی حضرت کی زبان بولتا ہے تو خادم حسین رضوی صاحب بن جاتے ہیں. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ بالکل بن جاتے ہیں. یہ تو نفی تم نے خود کر دی کہ تم اعلی حضرت کی زبان بولتے ہی نہیں. سنی جب لکھتا ہے تو الیاس کا ہاں بالکل یہ الیاسڑا مکار بن جاتا ہے. صحیح ہے, لکھنے والا بھی صحیح ہے. سمجھ آئی نا؟ سنی جب جاگتا ہے تو ممتاز قادری بن جاتا ہے. سمجھ آئی؟ اور عقل اس کی ایسی ہے, یہ وہ غلام ساکی ہے وہاں پر, اس کا بیٹا ہے. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ یہ اس نے لکھا ہے. اور الیاسڑ مکار کی تصویر سب سے اوپر جو کل پیدا ہوا. سمجھ آئی ہے؟ بغداد سے پڑھ کے آئے اشرف آصف جلالی صاحب جو ہیں, الیاسڑ مکار کو کسی مسجد میں بلاؤ, اس کو بولو خطاب کرے, خطاب کے بعد اس کو بولو جمعے کا خطبہ دے. اگر دے جائے مجھے پکڑ لینا. وہ ایک الگ بات ہے فٹافٹ اس کو حفظ کروا دیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ شاید اب کوئی تھوڑی غیرت آ جائے تو پنڈی والا دھرنا جو ہے وہ اس کے کوئی مناظرہ دیے دکھا دیں. سمجھ آئی ہے نا؟ تاکہ ان کی عزت بچ جائے اور کہیں کہ جی ہمارے خلاف بیان بن کر آ گیا ہے, لیں جی ہم نے تو دکھا دیا ہمارے خلاف کر. وہ ایک الگ بات ہے. اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب ان کا تیسرے نمبر کے اوپر اور ممتاز قادری صاحب کا سب سے نیچے. سمجھ آئی ہے؟ یہ ان کا یہ ہے. یہ دیکھیں ذرا, یہ اپنے ایجنٹوں کے پاس سے یہ والا کام کرواتے ہیں اور آپ کو کل بھی مسرت ہو رہی ہے. بندہ بھی میرے پاس موجود ہے جس نے یہ لکھا اور انہوں نے اسے لکھوایا. بریلی شریف سے میری گزارش ہے کہ علامہ پیر ثاقب صاحب سے سوال کیے جائیں جب وہاں پر یہ پہنچیں, جو قلبی مسرت ان کو ہوئی. سمجھ آئی ہے؟ یہ والی دیکھیں ذرا.